نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، آپ کو معلوم ہوگا اور معلوم ہونا چاہیے کہ آج قمری لحاظ سے 12 ربیع الاول ہیں۔ ہم کو چونکہ اللہ کے حبیب کی محبت ہمارے دل کے اندر کم ہوتی جا رہی ہیں، اسی لیے دنیا کے پاگلوں کو بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج 130 کروڑ روئے زمین پر مسلمان ہو اور یہ کتے اور کمینے اللہ کے حبیب کی شان میں گستاخی کرے، انہیں پیشاب ہو جانی چاہیے۔ لیکن آج ہمارا نوجوان، معلوم ہے فرانس کے کتے نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ روئے زمین کے اوپر سب سے بڑے آتنکوادی یہی کمینے لوگ ہیں، پڑھے لکھے۔ جاہل آتنکوادی نہیں ہوتا، پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے۔ سماجوں کو ٹکرانے والا اور قوموں کو لڑانے والا پڑھا لکھا ہی ہے۔ ہٹلر بہت بڑا پڑھا لکھا تھا، جس نے روئے زمین پر یہودیوں کا قتل عام کیا۔ اور آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو، ہسٹری کے اندر یہی پڑھے لکھے ہی ملیں گے، جاہل کوئی نہیں ملے گا۔ ان کے ذہنوں کو بگاڑنے والے یہی کمینے ہوتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کی نفرت اور عداوت دلوں کے اندر پیدا کرنے والے یہی پڑھے لکھے گنڈے ہوتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر بحران مچا ہوا ہے۔ شانتی چاہنے والا ہندو بھی اس بات سے بہت ناراض ہیں، شانتی چاہنے والے عیسائی بھی اس بات سے بہت ناراض ہیں، شانتی چاہنے والے یہودی بھی اس بات سے بہت ناراض ہیں۔ روئے زمین کے اوپر ایسے کچھ کمینے لوگ آیا کرتے ہیں کہ جو امت کے اندر خلفشار پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا موقع لوگوں کو اسی وقت ملتا ہے جب امت آپ کے طریقوں سے دور ہٹتی ہے۔ آج ہمارا نوجوان ہمارے نبی کے طور و طریق پر شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ آج ہماری جوان بیٹی اللہ کے حبیب کی جو ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، ان کے نقش قدم پر چل کر کے ان کے طریقوں کے مطابق شادی کرنے پر راضی نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی۔ آج انہی غیروں کے طریقوں اور رسموں کو ہمارے گھروں کے اندر ہم لے آئے، اور انہی کے طور و طریق پر ہماری شادی بیاہ ہونے لگی، ہمارے تمام رسومات انہی کے مطابق ہونے لگے، تو نبی کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہ سکتی۔ آج ہمارے نوجوانوں کے بال دیکھو، سنت کے مطابق نہیں، کپڑوں کو دیکھو، سنت کے مطابق نہیں۔ ہماری عورتیں تو سنت کو پہچانتی ہی نہیں کہ سنت کیا ہے۔ ایک زمانے کے اندر علامہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا عالم ہے۔ اس سرزمین پر، ہندوستان کی سرزمین پر جتنے مجدد پیدا ہوئے، ان میں ایک مجدد الملت علامہ اشرف علی صاحب تھانوی بھی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت، ایک موسم کے اندر جب بھی میں کھانے کے لیے بیٹھتا تو دسترخوان کے اوپر کدو آتا۔ کدو تو پہچانتے ہیں؟ کدو دودھی کو کہتے ہیں۔ تو سالن وہی پکتا تھا۔ ایک دن گیا، 2 دن گئے، 3 دن گئے، 1 ہفتے تک کدو ہی کی سبزی بنتی رہی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم صاحبہ، کدو کے علاوہ کوئی دوسری سبزی نہیں ہے بازار کے اندر؟ تو بیوی نے کیا کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے آپ ہی کی کتاب، حضرت نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، آپ ہی کی لکھی ہوئی کتاب کے اندر میں نے پڑھا، آپ خود لکھتے ہیں کہ سرور کائنات کو کدو بہت پسند تھا۔ کتنا پسند تھا؟ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کی ایک درزی نے دعوت کی، مدینہ منورہ میں ایک درزی بہت مشہور تھا، اس درزی نے اللہ کے حبیب کی دعوت کی، مسجد نبوی میں آیا، کہا یا رسول اللہ، 2 ہی، آپ اور آپ کے ساتھ ایک اور ساتھی،
انس بن مالک وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کو لے کر کے چلے درزی کے گھر۔ حضرت انس خود راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم دسترخوان پر بیٹھے تو بہت بڑا پیالہ تھا، اس پیالے کے اندر کدو کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے۔ ہماری عورتیں تو چھوٹی چھوٹی دودھی دکھتی بھی نہیں ہے، کچھ دودھی مغلوب ہو جاتی ہے، بڑے بڑے ٹکڑے میواتی لوگ کھاتے ہیں، بڑے بڑے ٹکڑے کدو کے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بوٹی جیسے ٹکڑے تھے، ہمارے نبی سالن میں جب روٹی ڈالتے تو ڈھونڈتے تھے کہ دودھی کہاں ہے، اس طرح کھاتے تھے۔ حضرت انس فرماتے اس دن مجھے پتا چلا کہ سرور کونین کو دودھی پسند ہے، میں نے اسی وقت اپنی ساری سبزیوں سے نفرت کر لی، میں دودھی سے محبت کرنے لگا۔ یہ آپ کو دیکھ کر کے محبت کر رہے۔ تو حضرت علامہ اشرف علی صاحب فرماتے کہ میں نے بیوی سے جب کہا تو کیا کہا، آپ ہی نے تو کتاب میں لکھا ہے کہ سرور کائنات کو دودھی پسند تھی، تو خالی لکھنے کے لیے ہے، وہ عمل کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہی طے کیا کہ بازار میں جب تک کدو ملا کرے گی، گھر کے اندر کدو کے علاوہ کچھ اور نہیں پکے گا۔ حضرت علامہ اشرف علی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی یہ بات سن کر میرے دل میں لرزہ اور کبھی طاری ہو گئی کہ یا اللہ، ایسی سنت جو فرض نہیں، واجب نہیں، ایک عادت ہے۔ بعض سنتیں آپ کی سنن ہدا ہیں اور بعض سنن زوائد ہیں جن کو عادت کہتے ہیں۔ تو یہ ایک عادت تھی، سنن ہدا میں سے نہیں، عادت والی سنت کے اوپر یہ عورت اتنی زیادہ عمل کر رہی ہے۔ تو پھر حضرت فرماتے کہ میں نے بھی اپنی زندگی کے غور کیا کہ میں اپنی زندگی میں سنتیں کہاں چھوڑ رہا ہوں، کہاں چھوڑ رہا ہوں۔ تو مجھے 3 دن لگے کہ میری زندگی کے اندر کہاں سنتیں چھوٹ سکتی ہیں۔ 3 دنوں کے اندر میں گن سکا۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنی زندگی کو اللہ کے حبیب کی زندگی پر ڈال دیا۔ اس کے بعد میری زندگی کے اندر باغ و بہار آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجدد الملت کا لقب دیا کہ امت کے اندر اگر مذہب کی تجدید کرنے والے اگر مجدد الفسانی تھے تو روئے زمین کے اوپر اور خاص کر ہندوستان کے اندر یہ دوسرا مجدد پیدا ہوا۔ سنت، آج ہم سنت کو پہچانتے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک شاعر تھا جس کا نام تھا فیضی، بڑا مزاحی تھا، وہ یوں بہت سیدھا آدمی، کسی کا دل نہیں دکھاتا تھا، بہت سیدھا تھا۔ لوگ اس کو یوں کہتے کہ یہ شانتی اور صبر کی مورتی ہیں، یوں کہتے تھے۔ اب پرانے زمانے میں جیسے آج بھی کچھ جگہ پر وہ بال کاٹنے والے فٹ پاتھ کے اوپر آئینہ لگا دیتے ہیں اور وہیں پر بال کاٹنا شروع کر دے راستے پر ہی، تو فیضی بھی ایک مرتبہ داڑھی کٹوا رہا تھا روڈ کے اوپر۔ اتنے میں ایک بزرگ آئے تو برابر دیکھا کہ فیضی ہے کہ کوئی دوسرا ہے، تو وہ فیضی ہی تھا۔ بزرگ نے کہا کہ فیضی تو ریشمی تراشی، فارسی چلتی تھی اس زمانے میں، فیضی داڑھی کٹوا رہا ہے؟ تو فیضی نے کیا کہا، بلے ہاں، می ریشمی تراشم ولیکن دل کسے نمی خراشم، ہاں میں داڑھی تو کٹوا رہا ہوں لیکن کسی کے دل کو میں خراش نہیں لگاتا، کسی کو میں تکلیف نہیں پہنچاتا۔ تو بزرگ نے کہا کہ تو ریشمی تراشی و دل کسے نمی خراشی ولیکن تو دل رسول می خراشی، تو سرور کائنات کے دل کو توڑ رہا ہے، تجھے اس کی پڑی نہیں اور مخلوق کے دلوں کی پڑی ہے، تو مخلوق کے دلوں کو نہیں توڑ رہا، سرور کائنات کے دل کو توڑ رہا ہے۔ تو اس نے وہیں پر حجام کو روک لیا کہ میں رک اس طرح مت پھرا، اب بس یہیں سے میں توبہ کرتا ہوں، کبھی بھی میری داڑھی کے اوپر اس طرح نہیں چلاؤں گا۔ وہیں پر اس نے توبہ کر لی۔ میرے بھائیو، آج ہماری زندگی یہاں تو خیر پھر بھی علماء کی محنت ہے تو کچھ نظر آتا ہے، زیادہ نہیں، کچھ نظر آتا ہے۔ باقی دوسرے شہروں میں تو آپ جاؤ، یہ مسلمان لڑکا ہے کہ غیر مسلم پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ ریلوے کے اندر بیٹھو کہ ایک ہی ڈبے کے اندر کتنے ہی مسلمان ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے۔
کتنی عورتیں ہوتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے کہ ان کے اوپر محنت نہیں ہوئی، اللہ کے حبیب کے لائے ہوئے دین سے دور چلے گئے۔ تو امت جب کبھی بھی اللہ کے حبیب کی سنتوں کو چھوڑتی ہیں تو اس قسم کے درندے جنم لیتے ہیں۔ ہمارے نبی کی ذات پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اتنا بڑا سورج ہے، ہم سب مل کر کے سورج پر تھوکیں گے تو سورج تھوکوالا ہو جائے گا۔ چاند کے اوپر تھوکنے سے چاند پر دبے نہیں آتے، وہ تھوکا ہوا سب کچھ منہ پر آئے گا، تھوکیں گے تو سیدھا منہ پر آئے گا۔ آج پوری دنیا کے اندر ریلیاں ہیں، پوری دنیا کے اندر، لیکن جو کام کرنا ہے وہ کام تو نہیں ہو رہا۔ کئی سالوں سے محنت کرتے ہیں کہ بھئی سنت کے مطابق ہماری شادی بیاہ ہو، ہر قسم کے معاملات ہو، لین دین ہو، لیکن اس کی طرف تو ہماری کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ میرے بھائیو، صحابہ تو نقد عمل کرنے والے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس ایک آدمی آیا، دو آدمی لڑے تھے، ایک آدمی نے غصے ہو کر کے اس کے آگے کے 2 دانت توڑ دیے۔ اب وہ اتنا غصے تھا کہ اس کی پوری شکل بدل گئی، اس لیے کہ چہرے کی اس کی خوبصورتی چلی گئی۔ وہ دونوں دانت اپنے ہاتھ میں لے کر آیا امیر معاویہ کے پاس، کہنے لگا کہ امیر معاویہ فلاں لوگوں نے مجھے مارا اور میرے دانت توڑ دیے، میں قصاص چاہتا ہوں۔ قصاص کا مطلب یہ کہ جس نے جس قسم کا کسی کو نقصان پہنچایا تو کورٹ کے اندر کیس چلے گا اور سامنے والا مجرم ثابت ہوگا تو اتنی ہی سزا اس کو دی جائے گی۔ یہ شریعت کا اصول ہے، شریعت کا قانون ہے۔ امیر معاویہ نے اس کو بہت سمجھایا کہ دیکھ تیرے دانت تو گرے، اب اس کے دانت گرائے گا تو بوکھا ہو گیا، وہ بھی ہو جائے گا۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ کام کر، اس کے پاس سے میں پیسے دلوا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کے دانت توڑ کے رہوں گا۔ امیر معاویہ سمجھا رہے، لیکن وہ اتنا غصے میں ہے، پیسے دینے کے لیے تیار نہیں، صلح کرنے کے لیے تیار نہیں، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنے میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، محدث، مفسر اور صوفی سنت آدمی حضرت ابو الدرداء، امت کا زاہد آدمی اور امت کا عبادت گزار آدمی، حضرت امیر معاویہ کے پاس آ رہے تھے۔ اس کو دیکھا تو اس کے منہ سے بلڈ نکل رہا تھا اور ہاتھ میں تھا، بہت غصہ کر رہا تھا۔ امیر معاویہ بھی سامنے، لیکن وہ تو ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ابو الدرداء نے کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا اس کو اندر لے کر آؤ، میں آپ کو بھی بتاؤں اس کو بھی بتاؤں، دونوں کو بٹھایا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اصل میں 2 آدمی بازار میں لڑے اور لڑائی میں سامنے والے نے مکہ مارا تو اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ تو اس سے صلح کرنے تیار نہیں، میں سمجھا رہا ہوں پیسے لے لے تیار نہیں، سمجھا رہا ہوں معاف کر دے تیار نہیں۔ تو ابو الدرداء نے کہا بیٹھ، اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ امیر معاویہ پولیٹکس آدمی ہیں اور وہ عبادت گزار ہیں، دونوں صحابہ، دونوں جلیل القدر صحابی۔ حضرت امیر معاویہ کون؟ کرام بررہ، قرآن نے جو کہا کرام بررہ، اس قرآن کو کس نے لکھا؟ پاک ہاتھوں نے، نیک لوگوں نے۔ ان بزرگوں کی ٹیم کے اندر حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ اتنا بڑا جلیل القدر صحابی، اور ابو الدرداء تو ہیں۔ تو ابو الدرداء نے کہا دیکھ بیٹا کوئی بات نہیں، تو اس کے دانت توڑ دے، 2 آگے کے 2 ٹوٹے نا، تو بھی توڑ دے، لیکن یاد رکھ اب تک تم مظلوم ہیں، ابھی تو مظلوم ہیں۔ اللہ کی ساری مدد تیرے پاس ہے، اللہ کی ساری مدد تیرے اوپر آئی ہوئی ہے۔ اب اگر تو گیا، تیرا اس کے 2 دانت کے لیے قصاص لینا جائز، تو 2 دانت توڑ دے، شریعت نے اجازت دی، کیس چلے گا اور جسٹس اس کا فیصلہ بھی کرے گا۔ لیکن یاد رکھ اگر تو نے آویش اور غصے میں آ کر کے اس کو زور سے دے مارا اور اس کو تکلیف تجھ سے زیادہ ہو گئی تو پوزیشن بدل جائے گی، تو ظالم ٹھہرے گا، وہ مظلوم ٹھہرے گا۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو کوئی میری امت میں سے جس پر ظلم کیا گیا اور اس نے ظلم کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا، قیامت کے دن اس کو معاف کرانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔
تو حضرت ابو درداء نے جب کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کر دیتا ہوں. جو آدمی پیسے لینے پر راضی نہیں، معاف کرنے پر راضی نہیں، یہی آدمی اللہ کے حبیب کا نام آیا تو اللہ کے حبیب کی حدیث کو سن کر کے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو معاف کر دیتا. پر ہمارے یہاں اکثر تو زبانوں سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں تو میرے بھائیو ہم خود بولتے ہیں، ہماری زبان سے کبھی ایسے الفاظ نکلتے ہیں تو بڑا مبارک دن ہے. دیکھو ایک تو عید میلاد کے نام پر تماشا ہوتا ہے، عید میلاد کے نام پر اللہ کے حبیب کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اصل تو میرے بھائیو اپنی زندگیوں کے اندر اور گھروں کے اندر سنت آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو عزت عطا کرے گا اور ایسے درندے کبھی جنم نہیں لیں گے روئے زمین کے اوپر جو اللہ کے حبیب کی شان میں گستاخی کرے. اس لیے کہ ہم آپ کی مخالفت کر کے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ کر کے سب سے پہلے ہم مخالفت کرتے ہیں. آج خوشی ہوئی کہ پرچہ بھی اسی سلسلے میں مسجدوں کے اندر پہنچا ہوا ہے. ہم تو بہت غافل لوگ ہیں، بہت غافل. 70% لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آج دن کیا ہے. ہمارے نبی کے کچھ ایسی سیرت کا ہی علم نہیں ہوتا. میں تو اکثر جوان طبقہ کو اسٹوڈنٹس کو بھی کہا کرتا ہوں کہ خاص کر کے تم لوگ اسٹوڈنٹس خاص کر کے اللہ کے حبیب کی سیرت کو پڑھا کرو. طلبہ تو پڑھتے رہتے ہیں، وہ تو اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو حدیث تو پڑھتے ہی ہیں. حدیث کے اندر ہمارے نبی کی ذمہ داری آ ہی جاتی ہے. مشکات شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، یہ بڑی بڑی حدیث کی کتابیں جب پڑھائی جاتی ہیں تو سرکار دو عالم کی زندگی آ جاتی ہے. لیکن وہ لوگ آپ کی سیرت سے بڑے دور ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اللہ کے حبیب کی کوئی بات نہیں ہوتی. تو گھروں کے اندر بھی میرے بھائیو ہم دین کو زندہ کریں، سنتوں کو زندہ کریں. اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کو ختم کرے گا اور ہم دل سے برا مانیں. اگر اتنا بھی نہ ہو دل کے اندر تو ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں. جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب غلط ہیں، پر ہمارے نبی کے خلاف اگر رتی برابر بھی کسی نے گستاخی کی تو امت مسلمہ وہ تو معاف نہیں کرے گی. پر روئے زمین پر ایسے اچھے لوگ بھی ہیں چاہے جس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو اور جو امن و امان اور شانتی کے پیغام کو لے کر چلنے والے ہیں، یہ بھی نہیں پسند کرتے کہ کسی مذہب کے اوپر وار کیا جائے. قرآن نے تو ہم کو کتنی پیاری تعلیم دی کہ لا تسبوا الذین، تم برا نہ کہو، گستاخی نہ کرو. جن کو اور لوگ پوجتے ہیں ان کے حق میں کوئی گستاخی نہ کرو. دیکھو شریعت نے ہم کو یہ تعلیم دی، ہم تو اپنی تعلیم کے اوپر برقرار ہیں. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے حبیب کی زندگی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کا لایا ہوا دین ہمارے گھروں کے اندر ہماری ماں بہنوں میں پیدا فرمائے. ہمارے مقامی مدرسہ ریاض القرآن جو مسجد عبد الرحمن سگنر پڑیا میں لگ بھگ یوں سمجھو گھنٹہ پلاٹ میں ہے، وہاں پر یہ مدرسہ ہے. 2 لاکھ کا کوئی خرچہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی آ رہے ہیں وہ بیچارے ایسے آ رہے ہیں کہ گزشتہ سال مسجدوں میں نہیں آ رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے یہاں نہیں پہنچے ہوئے ہیں. تو ہم جتنا بھی ہو سکے تعاون کریں. اللہ تبارک و تعالی اس دینے کے حق میں ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کریں گے. یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ویا رب لک الحمد حمدا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وارزقنا لما تحبه وترضى يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور رسوله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك